آج 20 شوال ہفتہ کا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ اللہ کی لاڈلی سورت صرف 21 بار پڑھ لو، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شوال کی 20 تاریخ ہفتے کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی نظر بد، حسد، جادو، جنات کے تمام اثرات کا خاتمہ ہو جائے گا، جسے پڑھتے ساتھ ہی دشمنوں کی چیخ نکل جائے گی۔ یہ عمل پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتا۔ آج ماہ شوال کی 20 تاریخ ہفتے کے دن کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے لازمی پڑھے گا۔ یہ دن اتنا قبولیت کا ہے، آج یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے خزانے بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا۔ اگر آپ اس وظیفے سے رب کریم سے اپنے کوئی بھی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو بھی اپنا بنانا چاہتے ہیں، آج یہ خاص وظیفہ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ یہ وظیفہ پڑھنا والا رب کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، جو بندہ بھی آج یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، رب کریم اس کے نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گا، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، نصیبوں کو اجاگر کر دے گا، رزق دولت سے مالا مال کر دے گا۔ پورے سال کی کامیابیاں اس کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ یہ بے حد آزمودہ مجرب وظیفہ ہے، یہ بے شمار لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ اگر آپ بہت سے وظائف، تسبیحات، اعمال پڑھ کر تھک چکے ہیں اور کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آج صرف ایک بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ کر دیکھے گا۔ اگر فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا، آپ کی غربت، آپ کی غریبی، آپ کی پریشانی کا چٹکوں میں خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ آج اگر آپ رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے، میرا رب دینے پر قادر مطلق ہے۔ میرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے۔ اس کی صفت جب وہ دینے پر آتا ہے، نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آج آپ ہاتھ اٹھا کر، جھولیاں پھیلا کر رب کریم سے جو بھی مانگو گے، میرا رب آپ کے خالی جھولیوں کو خزانے غیب سے بھر دے گا۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ دن اتنا خاص ہے، اللہ مانگنے والے کے ہر مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ، یہ عمل 100% کام کرتا ہے۔ اس عمل سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ عمل اتنا خاص ہے، جب آپ اس وظیفے کو آج کے دن کریں گے، رب کریم آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، یہ سب دولت، شہرت، اعلیٰ مقام، رتبہ چاہتے ہیں، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے شر سے اللہ پاک کے امان میں جانا چاہتے ہیں، آج ماہ شوال کی 20 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ پاک غیب سے ایسے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا، آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ رزق، دولت، کامیابی کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ وظیفہ آپ پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے نماز فجر، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی قید ہے، نہ جگہ کی کوئی پابندی ہے۔ آپ گھر پر ہیں، دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر میں ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین، آج کی اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ شوال کی 20 تاریخ ہفتے کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، سب سے بہتر ہے، کیونکہ یہ درود پاک کی فضیلت، برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان کا مفہوم ہے،
جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار اصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق لے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، در در کے دھکے کھا رہا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو مقصد ہے، اس کی نیت کریں اور فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ آپ روضہ رسول کے جالوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھے گا اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام اللہ کا ایک ایسا نام ہے جسے پڑھنے کے بعد اللہ کسی کو محتاج نہیں رہنے دیتا۔ اگر آپ بھی رزق کی تنگی سے، غربت سے، فقر فاقہ محتاجگی سے بچنا چاہتے ہیں، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ پاک کا نام یا قہار پڑھنا ہے۔ یا قہار اللہ کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو رزق کی بندش، اولاد کی بندش، نظر بد، حسد، جادو، جنات تباہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ نظر بد، حسد، جادو، جنات کی وجہ سے بے اولادی بھی ہو رہی ہے، بے روزگاری بھی ہو رہی ہے۔ آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آپ کو جادو جنات سے مار رہا ہے، آپ کے رزق میں بندش لگاتا ہے، آپ کو محتاج کر دیتا ہے، آپ کو فاقوں پر لے آتا ہے۔ آج کا دشمن ہمیں گولیاں سے نہیں مار رہا، آج کا دشمن ہمارے اولادوں کو نشانوں پر لگا دیتا ہے۔ نشہ ہمارے پورے نسل کو تباہ برباد کر دیتا ہے۔ تو بہتر کیا ہے، ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں محتاط رہنا ہے۔ اس لیے آج آپ نے یا قہار کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا قہار 1 بار ہو گیا، یا قہار 2 بار ہو گیا، یا قہار 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا قہار کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب ہے آپ نے اس محبت عقیدت سے پڑھنا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جائے۔ جب کوئی بندہ یا قہار پڑھتا ہے، مصیبت میں، تنگ دستیوں میں، پریشانیوں میں، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے لیے آپ کے قریبی فرشتے موکل حاضر ہو جاتا ہے، جو آپ کے تمام مسائل کا جڑ سے خاتمہ کر دیتا ہے۔ جب آپ 11 بار یا قہار پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ یا ربنا کا مطلب ہے اے میرا رب۔ جب آپ اللہ پاک کو اللہ پاک کی صفت سے پکاریں گے، جب اللہ پاک کو یا ربنا سے پکاریں گے، اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، آپ کے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، نصیب کو اجاگر فرمائے گا۔ آپ نے یا ربنا کیسے پڑھنا ہے اور کتنا بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا ربنا 1 بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ربنا کو ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ رب کی رحمتیں اپنے طرف متوجہ کروانے کے لیے یہ نام سب سے بہترین ہے۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لے، اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ قرآن مجید کی ایک مختصر سورت کا ہے۔ یہ سورت اللہ پاک کی لاڈلی سورت ہے، اللہ کی پیاری سورت ہے، جسے سورت الکوثر کہا جاتا ہے۔ آپ نے نماز میں سورت الکوثر کی تلاوت بھی کثرت سے کرتے ہیں۔ اسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ جو مائیں بہنیں کہتی ہیں ہمارے گھر کے مردوں کو روزگار نہیں ملتا، ہمارے گھر سے فقر فاقہ ختم نہیں ہوتا، ہماری پریشانیاں، رزق کی تنگی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، آج آپ ایک بار یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا قہار پڑھا، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار یا ربنا پڑھا، اب تیسرے نمبر پر آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔
سورۃ الکوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آج کا آخری اور چوتھا وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے اللہ پاک کی دو بہت ہی خاص نام پڑھنے ہیں جو کہ رزق کے حوالے سے، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت کے حوالے سے سب سے بہترین نام ہے، اور یہ نام یا حی یا قیوم ہے۔ ان ناموں کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، اسے فرشتوں کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، صحابہ اکرام کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ یا حی یا قیوم آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، ملاحظہ کیجیے۔ یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب اللہ رب کریم کو یا حی یا قیوم سے پکاریں گے، اللہ پاک آپ کے ہر بات، آپ کے ہر جائز حاجات کو پورا فرمائے گا۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتا گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں، آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے خوب دعا کرنی ہے، اپنی پریشانی اللہ کو بتانی ہے۔ آپ کو جو بھی رزق کی تنگی ہے اور جو آپ کو دولت کا مسئلہ ہے، اللہ پاک ایسا انتظام فرمائے گا، پورے سال آپ کے پاس ڈھیروں دولت آتی رہے گی، آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا میرے پاس دولت، میرے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک بہت عطا کرنے والا ہے۔ اس وظیفے کے برکت سے آپ کو بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ جو عمل آپ کو بتایا ہے، یہ عمل آپ کے نسلوں کو مالا مال کر دے گا۔ ان کلمات کی بدولت اللہ پاک کا جو صفاتی نام بتایا ہے، اسی وقت اللہ پاک کی فوری مدد آ جائے گی۔ آپ اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ اس وظیفے کو کرنے والے دین دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ جو عمل آپ کو بتایا ہے، یہ آج کے دن آپ نے ضرور کرنا ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، رب کی ذات جلالی میں آتی ہے۔ جب رب کی رحمت جلالی میں آتی ہے، پھر مانگنے والا فریاد کرتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ میرا رب جھولیاں بھر بھر کر دیتا ہے۔ انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد میرا اللہ آپ کے اوپر رحمتیں فرمائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، نماز کا اہتمام لازمی کریں، قرآن پاک کی تلاوت بھی لازمی کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت آتی ہے، گھر امن کا گہوار بنتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تو ایک تحفہ جو آج میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ درد، تمام تکالیف کو اپنے فضل کرم سے دور فرمائے۔ ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔